السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ الیکشن پاکستان کی تاریخ میں 74 سالہ تاریخ میں کبھی بھی صاف شفاف نہیں ہوئے۔ میں نے ایک دفعہ سابقہ سیکرٹری الیکشن کمیشن کا انٹرویو کیا جنہوں نے بہت عرصہ گزارا تھا اس الیکشن کمیشن کے آفس میں، تو انہوں نے کلیئر کٹ، مجھے آج بھی کہیں لاہور ٹی وی پہ پڑھا ہوگا کہ انہوں نے کہا جی کبھی شفاف نہیں ہوئے، شفاف ہونے کا تصور بھی نہیں ہے۔ جس کا بس چلتا ہے وہ دھاندلی کرتا ہے، اور جو ہارنے والا ہوتا ہے وہ دھاندلی ضرور کرتا ہے، اور جو حکومت میں ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں سب چیزیں، جو پولنگ آفیسرز ہوتے ہیں یا ان کے اوپر جو ججز ہوتے ہیں یا سکول ٹیچرز سے لے کے پروفیسرز تک، لیکچررز تک، اور اس کے بعد پولنگ ایجنٹس تک، سب کو وہ جو خرید سکتا ہے وہ خریدتا ہے، جو دباؤ ڈال سکتا ہے دباؤ ڈالتا ہے، جو اختیارات یوز کر سکتا ہے اختیارات یوز کرتا ہے، جو پاور میں ہوتا ہے جو بدماشی کر سکتا ہے وہ بدماشی کرتا ہے، اور ووٹ جو ہے وہ دھاندلی سے وہ ہر صورت میں جیتنا چاہتا ہے، اور کبھی بھی صاف شفاف الیکشن اس ملک میں نہ ہوئے ہیں، نہ کوئی تصور ہے۔ اور آج جب ایک طرف موجودہ جو حکومت ہے امپورٹڈ، اس کی صورتحال یہ ہے کہ جس نے الیکشن کے بالکل قریب آ کے جو اس نے سارا کچھ یہ طوفان، ایک جہنم اور ایک عذاب لے کے آ گیا ہے، پورے ملک پہ آ گئی یہ حکومت، اور لوگوں کے، یعنی یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی گھروں میں گھس کے مارتا ہے نا، یہ مہنگائی نے وہ کام کیا ہے۔ ایک طرف مہنگائی، دوسری طرف پیسے کی ڈیویلیویشن روپے کی، اور تیسری طرف کاروبار اور سٹاک مارکیٹ، اور اس میں افراتفری اور انسرٹینٹی، اور چوتھی جو اس سے ان سب سے زیادہ خوفناک بات ہے کہ ڈیویلیویشن ادھر ہو رہی ہے اور ادھر ٹیکس پہ ٹیکس، ٹیکس پہ ٹیکس، ٹیکس پہ ٹیکس لگ رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں کسی حکومت کو جو اگر مسلم لیگی اس وقت جتنے ووٹرز ان کے تھے، پیپلز پارٹی کے جتنے ووٹرز تھے، وہ تو خیر پہلے بھی بہت باغی ہو چکے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ بھٹو صاحب کے ووٹ تھے، وہ بے نظیر صاحبہ کے تھے، وہ زرداری اور بلاول کے ووٹ نہیں تھے، وہ پہلے ایک لارجر ایک جو ہے نمبر آف ووٹرز جو ہے وہ ان سے ڈس اپوائنٹ ہو کے پی ٹی آئی میں شامل ہو چکا ہوا ہے۔ اب یہ ہوا کہ اس ریلے میں نون لیگ کے بھی ادھر گھس گئے ہیں بندے، جا رہے جو ان کے وہ کہہ رہے، جو خود بھی کوئی تھوڑا سا یعنی کہ کنفیوژن کا شکار ہے، یا ایسے ہی اس نے ذہن میں بٹھا لیا جی نواز شریف، شہباز شریف، ان کو بیویاں جوتے مار رہی ہیں۔ میں آپ کو یہ فیکٹس بتا رہا ہوں، روز میں پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ گھروں میں ان کے فسادات پڑ گئے ہیں کہ جی لعنت بھیجو، یہ کیا ہو گیا، ہماری زندگی برباد ہو گئی ہے، اور تم پھر نواز شریف اور شہباز شریف اور شیر ایک واڑی پھیر، شیر ایک واڑی پھر وہ گھروں میں فساد پڑ گئے ہیں، کیونکہ بیویوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں بہنوں سے ہمارے وہ گھر نہیں چل رہے۔ تو یہ اس دفعہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دھاندلی نہ ہو، کیونکہ یہ طے کر چکے ہیں کہ اور کوئی چارہ نہیں، اور ہر صورت دھاندلی کی جائے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جتنا بھی اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے، جتنا بھی کوشش کر لے کہ پیچھے رہ لے، دائیں بائیں ہو لے، لیکن عوام نہیں مانے گی اس دفعہ، عوام نہیں مان رہی۔ وہ پہلے ہی انہوں نے الزامات لگا دیے ہیں کہ پنجاب میں یہ کچھ ہو رہا ہے، سندھ میں یہ ہوگا، کے پی کی میں، بلوچستان میں یہ کچھ ہوگا، یعنی باقاعدہ عام لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ یا تو الیکشن کمیشن سیکورٹی کے نام پہ فوج بلائے گا کہ یہ ہمیں سیکورٹی چاہیے، اور پھر باقی سارا کچھ فوج کی نگرانی میں ہوگا جو بھی ہونا ہے، یا اوپر سے ججز کے ذریعے احکامات آ جائیں گے جی یہ کریں، یا پھر جیسے بتایا گیا ہے کہ کچھ آفیسرز کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ بھائی 18 سیٹیں، ان میں سے 16 چاہیے، ہمیں 15 چاہیے، ہمیں 20 میں سے 18 چاہیے۔ وہ تو لوز کرنا ہی نہیں چاہ رہے، کیونکہ اگر پنجاب میں لوز ہو گئی سیٹیں تو حمزہ صاحب گئے، اور حمزہ صاحب گئے تو پھر حمزہ صاحب کے ابا جی بھی گئے۔ تو یہ چیزیں اس وقت، اب عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک تو جو ان کی پلاننگ ہے وہ پہلے اناؤنس کرتے جائیں، اور وہ کریں گے اور کر رہے ہیں کہ جی یہ کریں گے، جو وہ یہ کریں گے، وہ ان کو انکشاف ان کا کرتے جائیں، ایکسپوز کرتے جائیں جو ان کی منصوبہ بندی ہے، کیونکہ ان کا بھی انٹیلیجنس نیٹ ورک کمال کا ہے عمران خان صاحب کا۔ جیسے جیسے پتہ چلے اور پریکاشنری میئرز اپنائیں، اور اپنے لوگوں کو ٹرینڈ کریں، اور اپنے لوگ ٹرینڈ ہوں کہ وہ اتنے ویجیلنٹ ہوں کہ چاہے یہ تشدد، دیکھیں پولیس یہاں پہ واقعہ لاہور میں ہو بھی چکا ہے کہ یہ ماریں گے بھی اور پرچے بھی کریں گے، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بدماشی بھی کریں گے اور پرچے بھی کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ووٹر، اب ہر بندہ کہہ رہا ہے جی میرا ووٹ ہی نہیں ہے، میرا ووٹ ہی نہیں ہے، یہ کام چوری پہلے سے شروع ہو چکی ہے۔ ویسے ایک بات عجیب ہے، ہم کس ملک میں زندہ ہیں
کہا جاتا ہے جی ہم عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں، ووٹ کو عزت دو، جمہوریت ہے، عوام جس کو چاہتی ہے لے آتی ہے۔ خدا کی قسم ایسا نہیں ہوتا۔ میرے جذباتی ہو کے میرے منہ سے نکل گیا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ عوام جو چاہتی ہے۔ یہ کیسا وطن ہے، یہ کیسا ملک ہے جس میں ہمیں بتایا یہ جاتا ہے جی کہ آپ کے ووٹوں سے یہ آئے، اور وہ ہمارے ووٹوں سے نہیں آئے ہوتے۔ جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں وہ ہار جاتے ہیں، جن کو ہم ووٹ نہیں دیتے وہ جیت جاتے ہیں۔ کوئی ایک آدھ ہم جیت جاتا ہوگا ووٹ لے کے بھی، جو جیت رہا ہے اس کو کہتے ہیں چلو یہ تو دا لگ گیا۔ اب جو نہیں جیت رہا وہ والا، اور باقاعدہ اپنے ان کے گھوڑے ہیں، ہارسز ہیں، ان کے ہارسز ہوتے ہیں کہ اس کو جتوانا ہے، اور یہ پہلے بلا کے دفاتر میں ان کو پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو جتوانا ہے، اس کے بعد آپ نے ہماری مرضی میں سے جا کے اسمبلی میں ووٹ دینے ہیں، اور جب ہم کہیں گے آپ نے وڈرا کرنا ہے۔ یعنی کسی کو واضح اکثریت کیوں نہیں لینے دی جاتی کہ وہ حکومت کمزور رہے، اور ان کے جو ہے وہ ان کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی رہے، ان کے احکامات، اور بظاہر چلے جی جمہوریت ہے۔ یار عوام ہی تو وطن ہے، تو پھر محب وطن ہونے کا دعویٰ کیسا جب عوام وطن ہے؟ تو اس کو تو دھوکہ دیتے، اس کی تو آنکھوں میں آپ دھول جھونک کے بندے جتوا جتو کے لے آتے ہیں، اور جو حکومت آتی ہے پھر اس کو آپ رکھتے ہیں تھریٹ پہ کہ جی ہم جب چاہیں گے آپ کے نیچے سے ہم کھینچ لیں گے زمین، اور آپ دھڑم سے گرو گے پاتال میں جا کے۔ تو یہ کون سا ملک، کیا یعنی ملک کے ساتھ کون مذاق کر رہا ہے؟ ملک کی بے حرمتی اور تقدس مجروح کیا جاتا ہے۔ دھرتی ماں کی، وطن کی تضحیق اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ جو عوام چاہ رہی ہے، اور نام یا تو آپ کہیں جی عوام کے ووٹ کی ضرورت کوئی نہیں، ہماری مرضی ہم جو کریں گے، چلو اتنے سچے تو ہو جائیں۔ دھوکہ یہ دیا جاتا ہے کہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک، اور اس کو بولو کہ جی عوام آپ نے ووٹ دیے تھے یہ آگے ہیں، اور جب وہ حکومت ہے جو ہنگ پارلیمنٹ جب آتی ہے تو وہ لٹکی رہتی ہے تلوار اس پہ بھی، جی ہم کچھ کریں گے تو عمران خان والا حشر ہوگا۔ اب ان پہ بھی تلوار لٹکی ہوئی ہے پی ڈی ایم پہ کہ ایک ذرا ایم کیو ایم یا دو چار ووٹ ادھر گئے تو پھر یہ بھی گئے۔ تو یہ تلوار لٹکانے والے کب اس ملک کی عزت کریں گے، کب عوام کی عزت کریں گے؟ یعنی عوام نہ ہوئے کتے بلے ہو گئے، کیڑے مکوڑے ہو گئے، مار دو، ٹیکس کھینچ لو، یہ بھی ٹیکس ڈال لو۔ 50,000 والے پہ وہ بھی اب ٹیکس دے گا، 40,000 والے کو 2,000 روپے دے رہے ہیں، اور 50 والے سے پتہ نہیں 10%، 12% جتنا بھی ہے ٹیکس لے رہے ہیں۔ یار کتنا فراڈ ہے، کتنا ظلم ہے۔ لیکن اب یہ ظلم زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے۔ جس طرح کی ہماری یوتھ ویجیلنٹ ہو گئی ہے، اور یوتھ کے دل میں غم و غصہ، نفرت اور وہ سارا کچھ، اب وہ ادب کو ان کو کوئی نہیں پتا کہ کوئی بڑی کوئی فلاں چیز ہے، کوئی بڑا طاقتور ہے، بڑا کوئی مقدس قسم کا افسر ہے تو اس کی ہم نے عزت کرنی ہو، تو رویہ اور کردار دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد اس طرح کا وہ اپنا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں گالی گلوچ تضحیق کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات چیزیں واپس کرتا ہے۔ جس طرح کا آپ مخلوق خدا کے ساتھ جو دیں گے نا، پھر رب اس کو نظام فطرت اور نظام قدرت لوٹاتا بھی ہے۔ آپ نے اس قوم کی ہمیشہ تضحیق کی ہے، اس کو دھوکہ دے کے، اس کے ووٹ کو ہائی جیک کر کے، اس کے ووٹ کو چوری کر کے، اب نظام قدرت آپ کی تضحیق کر رہا ہے جواب میں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ سنبھل جائیں۔ بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں برائے کرم، اور میری ویڈیو کو لائک شیئر کر دیا کریں تو اچھا ہے، اگر چینل کو بھی کر دیں تو بہت شکریہ۔